کریں گے۔ اب میں باقاعدہ صدارتی خطبے کے لیے ہمارے استاذ گرامی حضرت مولانا عبد المعید مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اسٹیج پہ۔ بلا کسی تعارف کے بس ایک شعر کے ذریعے سے آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ وَإِذَا نَطَقْتُ فَإِنَّنِي الْجَوْزَاءُ۔ فضیلۃ الشیخ عبد المعید المدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات، خطبہ صدارت یہ 72 صفحات کا ہے۔ اگر اس کو پڑھنے کی کوشش کی جائے تو 2 گھنٹہ لگے گا، اس لیے میں جستہ جستہ اس کے عناصر کو پیش کروں گا زبانی۔ اللہ سے توفیق کی دعا ہے۔ حضرات، یہ سیمینار جس طرح اہم ہے، اسی طرح اس سیمینار کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش بھی کی گئی۔ جو کوششیں ہوئیں اس کو ذکر سے اس اچھے کام کو آلودہ کرنے کی خواہش نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک تاریخی دن ہے، اور یہ بھی اس کے الٹا جو کام ہے وہ بھی تاریخ بننے جا رہی ہے۔ سیمینار کے انعقاد کی جب بات ہوئی تو سب سے پہلے ہر طرف سے ہندوستان ہی سے نہیں، پاکستان سے، سعودی عرب سے، کویت سے، قطر سے اور جارڈن سے، برطانیہ سے بے شمار تہنیت کے پیغام ملے، اور ان سبوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا، ہمت افزائی کی، اور اس حد تک ہم لوگوں کو خوشی و مسرت سے سرشار کیا کہ ایسا لگتا تھا جیسے 100 سال کی جو غفلت تھی اس کو توفیق ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور اس میں سب لوگ حصہ لے رہے ہیں۔ سیمینار حضرت میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی پر منعقد ہوا۔ بعض لوگوں نے اس پر بھی کہا، علامہ حضرات نے، کیا شخصیات پر یہ بھی کوئی کام ہے؟ یہ بھی کہا گیا، تو اس کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ لیکن آج سنیے، میاں صاحب ایک عہد تھے، ایک تاریخ تھے، عقیل امت تھے۔ میاں صاحب آج ہندوستان، پاکستان، بر صغیر میں جتنے 7 کروڑ اہل حدیث موجود ہیں، آج سب سے بڑی چھاپ انہی کی ہے۔ بلکہ اس پس منظر میں دیکھیے کہ پورے بر صغیر میں مسلمان اس سے پہلے کیا تھے، اور ان کے محنتوں کے بعد لوگوں کی سوچ میں کتنی تبدیلی آئی، سیاست میں کتنی تبدیلی آئی، سماج میں کتنی تبدیلی آئی، افکار و خیالات میں کتنی تبدیلی آئی، شخصیات میں کتنی تبدیلی آئی، تدریس میں کتنی تبدیلی آئی، اور مدارس میں کتنی تبدیلی آئی۔ کہاں سے آئی؟ پہلے غور کیجئے، اس سے پہلے کوئی شناخت نہ تھی۔ بے شک ہماری تاریخ کا ایک چیپٹر گزر چکا تھا، ہماری تاریخ کی ایک تمہید قائم ہو چکی تھی۔ ہماری تاریخ کی 19ویں 20ویں صدی کی یہ تمہید شاہ ولی اللہ ان کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد ہماری تاریخ کا پہلا چیپٹر شہیدین ہیں۔ یہ دوسرا چیپٹر ہے میاں صاحب کا، جس کے 3 حصے ہیں۔ ایک پہلی فصل میاں صاحب ہیں، دوسری فصل نواب صاحب ہیں، اور تیسری فصل علماء صادق پور ہیں۔ یہ پہلی فصل کی تکمیل ہونے جا رہی ہے۔ قومیں زندہ رہتی ہیں اپنی تاریخ سے۔ بے شک تاریخ کی حتمیت نہیں ہوتی ہے، حتمیت شریعت کی ہوتی ہے، حتمیت دین کی ہوتی ہے، حتمیت اللہ کے کلام کی ہوتی ہے۔ لیکن تاریخ ایک چراغ ہے، ایک اجالا ہے، جس کی روشنی میں کاروان حیات چلتا ہے، جس کی روشنی میں تہذیب چلتی ہے، جس کی روشنی میں لوگ چلتے ہیں۔ اگر ہم آج یہ کہیں کہ ہمارا میاں صاحب سے کوئی تعلق نہیں، تو گویا یہ کہ 100 سال کی محنتیں ختم۔ اب بتائیے اس کے بعد ہندوستان یا بر صغیر کے اہل حدیث کس زمین پر کھڑے ہوں گے، کس جگہ کھڑے ہوں گے؟ کوئی وجود ہوگا؟ یہ تاریخ کا سلسلہ ہے۔ تاریخ کی بے شک حتمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن تہذیب کی، کلچر کی، تاریخ کی بنیاد ہوتی ہیں یہ شخصیتیں، جو شمع ہدایت ہوتی ہیں، جو مشعل راہ ہوتے ہیں، جن کا سب سے بڑا رول ہوا کرتا ہے قوم کی زندگی میں۔ اگر ایسی شخصیتیں نہ ہوں تو قومیں پتہ نہیں کس تاریخی کے غار میں ڈوب جائیں، پتہ نہیں کس کھڈ میں گر جائیں۔ تو ان کی شخصیت یہ ہے۔ میاں صاحب ایک عہد تھے، ایک تاریخ تھے، ایک تنہا امت تھے۔ غور کیجئے کیسے۔ میں ان تفاصیر میں نہیں جانا چاہتا جو ان کے حیات کے بارے میں لکھا گیا ہے، کب کتنا تعلیم حاصل کی ہے، اور کہاں کتنے جگہ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ میں جستہ عناصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کی اہمیت کو اس آئینے میں دیکھیے کہ جس دور میں اللہ تعالیٰ نے
ان کو کام کرنے کا موقع دیا، وہ دور کیسا تھا؟ ظاہر انسان کسی ظرف میں، کسی ماحول میں فٹ ہوتا ہے، وہیں کام کرتا ہے، وہ آسمان سے نہیں ٹپک پڑتا ہے۔ میاں صاحب نے جس دور میں آنکھ کھولی، وہ دور مسلمانوں کے لیے سب سے مایوسی کا دور تھا، وہ دور استعمار کے غلبے کا دور تھا، وہ دور مسلمانوں کے تہذیب و کلچر کے انحطاط کا دور تھا، وہ دور مسلمانوں کی شناخت کو تباہ کرنے کا دور تھا، وہ دور مسلمانوں کی تعلیم کو برباد کرنے کا دور تھا۔ 1835 میں میکالے نے پورے برِ صغیر میں تعلیم کا جو نظریہ دیا تھا وہ ایک سیکولر تعلیم ہونی چاہیے، مسلمانوں کو ان کی بستی میں اور ان کی تعلیم کی ضرورت، انگریزوں کو، استعمار کو وہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ چیز شروع ہوئی تھی 1835 میں، مسلمانوں کے اوپر سر پر آ گیا تھا کہ وہیں تعلیم کا انتظام آپ کریں، سیکولر تعلیم جو حکومت چلانے والے، حکومت کے کارندے ہوں، وہ صرف ذمہ داری اس کی تھی، اور مسلمانوں کے جو تعلیمی وہ کاروان تھے وہ بھی اسی ڈھنگ میں چل پڑے۔ سر سید کا جیسے بڑا نام لیا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں سر سید کا اتنا نام لیتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے ہیں۔ تو وہ کیا تھے وہ لوگ؟ وہ یہ تھے کہ ایسا ادارہ کھولو جس میں حکومت کے خادم پیدا کیے جائیں، ایک سوچ وہ تھی۔ لیکن یہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا سوائے بوریے کے، کچھ بھی نہ تھا، اس کے بیٹھ کر اس پر 72 سال تک تعلیم دیتے رہے۔ اور دور کیا تھا؟ استعمار کا دور۔ اور دلی کی حیثیت کیا تھی کہ 1790 ہی سے کہا جاتا تھا کہ حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم، صرف اتنی حیثیت رہ گئی تھی، سب کچھ تباہ برباد ہو چکا تھا۔ اب بتائیے کہ پوری قوم کو سنبھالنے، اس کو اپنی شناخت برقرار رکھنے، دین کی حفاظت کرنے، دینی تعلیم دینے کے لیے جن لوگوں نے سوچا، جن لوگوں نے کام کیا، وہ کون تھے؟ پورے بر صغیر میں اگر آپ سچائی کے ساتھ مطالعہ کریں، مشکل یہ ہے کہ ہندوستان کی مذہبی تاریخ اتنی غلط ہے کہ وہ یوں کہا جاتا ہے، جیسے ایک انگریز نے کہا، مورخ نے، کہ تاریخ کیا ہے؟ کہا تاریخ جرائم کے کھتونی ہے، نہیں جرائم لکھے جاتے ہیں، جھوٹ لکھے جاتے ہیں۔ تو اس پوری تاریخ کو، مذہبی تاریخ کو 100 سال یا 150 سال میں اس کو حزبیت اور تہذیب کی بنیاد پر اتنا داغدار بنا دیا گیا ہے کہ جو جھوٹ ہے اس کو سچ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو سچ ہے اس کو جھوٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن سچائی سے اگر دیکھیے، میں نے بہت غور کیا، یہ تاریخ پڑھی ہے میں نے، پوری مذہبی تاریخ، شخصیات کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، جانا ہے اپنے علا وجہ البصیرت۔ یہ 12 میں نے کہا ہے کہ پوری تاریخ ہند میں 700 سال کے میاں صاحب سے بڑا کوئی مربی یا کوئی مدرس پیدا ہی نہیں ہوا۔ میں نے 12 مختلف اسٹیج سے کہا ہے کہ اگر سچائی کے ساتھ آپ دیکھیں، اثرات کی بنیاد پر، کثرت کی بنیاد پر، کیفیت کی بنیاد پر اور کمیت کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں سچائی سے، تو میری اپنی یہ رائے غلط بھی ہو سکتا ہوں، مجھے اس پر اصرار نہیں ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ پوری 700 سالہ تاریخ ہند میں، مسلم تاریخ ہند میں میاں صاحب سے بڑا کوئی مدرس اور کوئی ان سے بڑا مربی پیدا ہی نہیں ہوا۔ کسی بھی طبقے سے آیا، نواب کا بیٹا آیا، فقیر کا بیٹا آیا، سید کا بیٹا آیا، رکشہ چلانے والا کا بیٹا آیا، کوئی بھی آیا، وہاں آیا اور وہ کندن بن گیا، ہیرا بن گیا۔ کسی بھی مدرس کی آپ دیکھ لیجئے جس نے پڑھایا ہو، جس طرح یہاں قلب ماہیت ہوئی، جس طرح یہاں لوگوں کا مزاج بدلا، جس طرح یہاں لوگوں کی ذہن کی تشکیل ہوئی، جس طرح یہاں لوگوں کی ذہن سازی ہوئی، آپ کہیں مثال نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ میاں صاحب کے بارے میں، اچھا میاں صاحب کا جرم کیا تھا؟ یہ تاریخ جو بگاڑی گئی، میاں صاحب کا جرم کیا تھا؟ یہاں لوگ جرم کی سزا کس کو دیتے ہیں؟ جو بے گناہ ہو سکے وہ جرم کی سزا دی جاتی ہے۔ اور ابھی اسی وقت دیکھ لیجیے ہماری جماعت میں بے گناہی کی سزا ملتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ فرشتہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتہ بننے کی کوشش کریں گے تو بے گناہی کی سزا تمہیں ملے گی۔ تو مزاج ہی یہاں کا یہی رہا ہے، اور آج بھی کتاب و سنت کے ماننے والے بھی یہ بے گناہی کی سزا دیتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے اوپر بہت زیادہ عنایت رہتی ہے کہ کیوں بے گناہ بنتے ہو، سزا ضرور ملے گی۔ خیر، میاں صاحب کی بات ہے، میاں صاحب کو بے گناہی کی سزا ملتی ہے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ معیار الحق کیوں لکھی انہوں نے۔ دیکھیے 2 معرکۃ الآراء کتاب ہے ہندوستان میں۔ پہلی معرکۃ الآراء کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس کی سزا یہ مل رہی ہے کہ پورے بر صغیر میں، یا یہ پورے بر صغیر کے ذہنیت کے لوگ ہیں، چاہے امریکہ میں ہو چاہے یورپ میں ہو، 24 گھنٹہ کہیں نہ کہیں ان کو کافر کہا جاتا ہے اور گالی دی جاتی ہے۔
کیا سزا ہے؟ تقویۃ الایمان کیوں لکھی؟ توحید کی صدا کیوں بلند کی؟ اور وہ کون کرتے ہیں؟ بی گروپ کرتا ہے۔ اس کے بعد میاں صاحب کی سزا یہ ہے کہ معیار الحق کیوں لکھی؟ انہوں نے توحید کی بات کی سزا مل رہی ہے، انہوں نے اتباع سنت کی بات کی سزا مل رہی ہے، لہذا معیار الحق لکھی ہے۔ تو ڈی گروپ برابر 150 سال سے صرف یہ ان کے بارے میں کہ میاں صاحب غلام تھے انگریزوں کے، میاں صاحب پٹھو تھے ان کے، میاں صاحب یہ کرتے تھے، میاں صاحب وہ، ارے آج بالشتی ہے جن کو اپنا پجامہ کا استنجا بھی پتہ نہ ہو، وہ بھی جب بات کریں گے کہیں گے میاں صاحب تو انگریزوں کے پٹھو تھے، میاں صاحب تو انگریزوں کے پٹھو تھے، جدھر دیکھو ادھر۔ تو یہ صورتحال، تو صدا ملی ہے۔ خیر، بڑکپن کی جو ماحول میاں صاحب کو ملا، جو حالات ملے، جس طرح کی مایوسی کی کیفیت تھی، آپ دیکھیے دلی میں شاہد صاحب ہجرت کر گئے، ان کے بھائی شاہ عبد الغنی ہجرت کر گئے، اس ماحول میں کیوں ہجرت کر گئے؟ موازنہ کیجئے کہ میاں صاحب موجود ہیں، وہ ان کا تو یہ پورے دلی میں ان کے سب سے ماننے والے تھے، ان کے خاندان کے لوگ تھے، ان کی حیثیت تھی۔ میاں صاحب بیچارے باہر سے بہار سے یہاں آئے اور یہاں آ کر کے محنت کوشش کی، دلی نہیں چھوڑا۔ کیا جذبہ تھا؟ کیا ایسے الٹپ تھا؟ یہاں آئے تھے کمانے کے لیے، بیچارے کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ٹوٹی ہوئی بوریا اور مسجد میں بیٹھ کر کے اور 70 سال کاٹ دیے انہوں نے۔ تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، دلی میں آئے، ٹک گئے اور کہا ہر حال میں ہم پڑھائیں گے۔ تو اب داغے جا رہے ہیں، گولے گر رہے ہیں مسجد میں، لیکن پڑھائی چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز کہ انہوں نے یہاں دلی میں بیٹھ کر، مایوس کن حالات تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے گھرانے ہجرت کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے بندہ کچھ بھی نہیں، نہ یہاں پر ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ صحیح ہے کہ وہ صحیح النسب سید تھے، صحیح النسب کی وہ مسئلہ ہے نا، ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ دھوبی سید ہوتے ہیں، لیکن وہ صحیح النسب سید تھے، تو وہ بیک گراؤنڈ تھا ضرور، لیکن یہ کہ اس جگہ یہاں دلی میں ان کی پشت پناہی کرنے والا یا کہ کوئی پہلے سے موجود نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو جو سپرد کر دیا تھا علم کے لیے، کتاب و سنت کے لیے، جو کمٹمنٹ تھا ان کا، اس کمٹمنٹ کی بنیاد پر، اور بھی تھکا دینے والا کمٹمنٹ، 72 سال بیٹھے بیٹھے ان کے سر میں مسلسل درد ہونے لگا، ان کی ہڈیاں گلنے لگیں، اتنے کمزور ہو گئے، لیکن ہر حال میں پڑھائی چلے جا رہے ہیں۔ تو مایوس کن ماحول میں بھی یہ صرف یہاں یہ داستان کی میاں صاحب نے یہ کیا کو مسئلہ نہیں، تجزیہ کیجئے کچھ مایوس کن حالات میں کہ ایک طرف استعمار موجود ہے، دوسری طرف لوگ پیدا ہو گئے ان کو ستانے والے۔ اسی زمانے میں انہی کا راستہ روکنے کے لیے وسیع احمد صورتی نے کتاب لکھی، نبی احمد حلوائی نے کتاب لکھی، محمد لدھیانوی نے کتاب لکھی، اور وہ تمام مسائل ذکر کر دیے جس کو ایک حل جوتنے والا اہل حدیث بھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، محض راستہ روکنے کے لیے۔ اور جا کر شکایتیں بھی ہوتی رہی انگریزوں کے ہاں کہ ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ مایوس کن حالات تھے، مایوس کن حالات استعمار نے بھی پیدا کر رکھا تھا، مسلمانوں پر مایوسی کیفیت طاری تھی، لوگ جو پھر فرقہ پرستی بڑھتی گئی کہ یہ کتاب و سنت کی تعلیمیں کیوں دیتے ہیں، یہ قافلہ شہیدین کے یہ بات اس پیریڈ میں میرے کارواں کیوں ہیں، اور یہ کہ بیٹھ کر کے افراد کیوں تیار کرتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں انہوں نے یہ محنت کی کوشش کی، سیاسی، سماجی، تعلیمی، معاشرتی، ہر طرح کے انتشار موجود تھا، ہر طرح کے حالات مایوس کن تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جمے رہے۔ اب تصور کیجئے اگر میاں صاحب کو نکال دیجئے اس پس منظر سے نکالنے کے بعد دیکھیے ذرا ہماری تاریخ کیا بنتی ہے، کتنا باقی بچے گا، کچھ رہے گا؟ اگر ان کو نکالا جائے تاریخ سے تو نہ صاحب تحفۃ العویض نظر آئیں گے، نہ مولانا شمس الحق دیانوی نظر آئیں گے، نہ اور دوسرے لوگ نظر آئیں گے۔ اچھا، آپ اور بڑکپن کی دوسری مثال دیکھیے، تعلیم کی بات۔ آج کے زمانے میں ایجوکیشنل انفراسٹرکچر، وسائل تعلیم اتنی کثرت سے موجود ہیں، وہاں پر کیا تھا؟ کچھ نہیں۔ صورتحال تو یہ تھی پہلے کہ شیخ جمال الدین نے بھوپال سے خط لکھا، میاں نواز صاحب کے زمانے سے پہلے، تو انہوں نے خط لکھا، کہا ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں مدرسے کی، تو کہا ہم فقیر لوگ ہیں، مسجد کے دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں،
ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، خود ہمارا انتظام کر دے گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو ہم کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا کہ بھائی مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم فقیر لوگ ہیں، مسجد دروازے پہ بیٹھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ دے گا ہم تعلیمات دیتے رہیں گے۔ جب نواب صاحب کا زمانہ، نواب شاہ جہاں بیگم کا اور نواب صدیق حسن کا، تو ان سے تعلقات رہے، خطوط جو ان کے موجود ہیں، دیکھیے نواب صاحب کے نام 11 خطوط موجود ہیں، اس میں شاہ جہاں بیگم کے نام 2 خطوط اس میں موجود ہیں، ان لوگوں نے تعاون کیا۔ یا تو یہ اس حالت میں کہ کوئی تعلیمی سہولت موجود نہیں، جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں کبھی بیچارے کسی مسجد میں خدمت کر رہے ہیں، کبھی کنویں سے پانی نکال کر کے وضو کرنے کے لیے لوگوں کے لیے۔ مولانا عبدالوہاب صدری جو غرباء اہل حدیث کے ہیں، ان کا یہ تھا کہ بیچارے کو کنویں میں، حفیظ اللہ مسجد کے کنویں میں ذمہ داری لگائی تھی، وہ روزانہ ان کی متعین تھی کچھ پیسہ، کنویں سے پانی نکال کر ڈالتے تھے اور وضو کرنے والے وضو کرتے تھے۔ اس طرح تعلیم حاصل کی لوگوں نے، تو کوئی تعلیمی سہولت نہیں تھی۔ اچھا بڑکپن کی صورت دیکھیے، فجر کے بعد بیٹھے، درس قرآن دیا، اور اس بیچ میں کھانے اور نماز پڑھنے اور ضرورتیں جو ہوتی انسانی، اس کو چھوڑ کر بقیہ عشاء تک پڑھاتے رہے۔ اگر موازنہ کیا جائے کہ وہ کتنا تعلیم دیتے تھے، تو ان کی ایک دن کی تعلیم آج کے 10 دن کی تعلیم کے برابر ہوتی ہے۔ کمیت دیکھیے اور کیفیت دیکھیے، کثرت بھی ہے اور اخلاص دیکھیے۔ یہ جو اتنا اثر پیدا ہوا، اور اس حیثیت سے لوگوں کی شخصیت بنی اور بدلی، وہ ایسے آسانی نہیں ہو گئی، آسانی سے کام نہیں ہو گیا۔ کھپا دیا اپنے آپ کو انہوں نے، لگا دیا اپنے آپ کو انہوں نے، جتنی جسم میں جسمانی صلاحیت تھی، طاقت تھی، جتنی ذہنی صلاحیت تھی، جتنی روحانی صلاحیت تھی، جتنا دین کا جذبہ تھا، جتنا اخلاص تھا، جتنا محبت رسول، جتنا محبت حدیث، سب کچھ انہوں نے لگا دیا۔ اب آج ہم آپ تعلیم دیتے ہیں، کیا ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہیں، لیکن میں نے جوڑا کہ آج جتنا تعلیم دی جاتی ہے، سال میں صرف 4 مہینے پڑھایا جاتا ہے، بقیہ چھٹی میں چلا جاتا ہے سب کچھ۔ ہر ہفتے میں 2 دن جو چھٹی ہوتی ہے، جمعہ کی چھٹی اور انجمن کی چھٹی، پھر اس میں بھی جتنے موسم آتے ہیں، ذرا سا موسم مشکل ہوا، مولانا چھٹی دے دی، اچھا نہیں، یہ نہیں لگتا ہے، تو کبھی یہ چھٹی، کبھی وہ چھٹی، کبھی وہ چھٹی، مجموعی اعتبار سے صرف 4 مہینے کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور وہاں دیکھ لیجئے کہ فجر کے بعد سے عشاء تک تعلیم ہوتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ کون سی غذا کھاتے تھے؟ کیا ہمت تھی؟ کیا حوصلہ تھا کہ پڑھے چلے جا رہے ہیں، اکتانے کا نام نہیں۔ آج 10 سال میں جتنی تعلیم ہو پاتی ہے، وہ 1 سال میں تعلیم ہوتی تھی۔ یہ تجزیہ کیجئے، یہ جو اتنی بڑی کامیابی ملی کہ آج پورے بر صغیر میں اثرات ان کی چھاپ آج بھی موجود ہے، اور آج بھی وہی سلسلہ حدیث کا چلا رہا ہے، اور وہی سلسلہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ ہماری شناخت کا ہرنائیے سے اس کی وجہ یہی تھی، جانفشانی، محنت، کوشش، اخلاص، یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود آج بتائیے، آج جو ماحول بن چکا ہے، خیر چھوڑیے بات کی چیزیں، یہ بڑکپن دیکھیے، آگے بڑھیے۔ انہوں نے جو تعلیم جو دیتے تھے، یہ کیا نام ہے، عبدالحی صاحب لکھنوی نزہۃ الخواتر میں ایسے لکھتے ہیں جیسے تعلیم نہیں دیتے تھے، کھیل کرتے تھے۔ یا 18ویں صدی دہلی اس کے اطراف میں جو لکھا ہے میاں صاحب کے بارے میں، ایسا لگتا تھا وہاں تعلیم نہیں دیتے تھے میاں صاحب، بس ایسے ہی تھے، ورگردانی ہو رہی تھی۔ لیکن صورتحال یہ تھی کہ بسا اوقات ایک مسئلے کے لیے کئی دن بحث کرتے تھے۔ وہ ایسے بدل گئے، تقلید کا اتنی بندھن مضبوط تھی اس زمانے میں کہ کوئی آدمی ٹس سے مس ہونے والا نہیں تھا۔ لیکن جس ڈھنگ سے میاں صاحب نے تعلیم دی اور جس طرح محققانہ انداز سے تعلیم دی انہوں نے، اصول و ضوابط کی بنیاد پر، چاہے اصول فقہ کے ہوں، عقائد کے ہوں، حدیث کے ہوں، محققانہ انداز سے تعلیم دی۔ اس سے اتنا محققانہ انداز سے تعلیم اس سے پہلے کسی نے نہیں دی۔ بے شک برابر کہا جا رہا ہے، اور لوگ اس سے کثرت سے لکھے جانے کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب، ان کے اولاد و حفاد نے بہت محققانہ تعلیم دی۔ لیکن اگر سوال یہ ہے کہ اتنا محققانہ تعلیم دی تو کیوں نہیں بدلے لوگ؟ کتنے لوگ محققانہ مزاج بنایا لوگوں نے، لیکن ان کے جتنے آئے پڑھنے والے سارے کے سارے بدل گئے اور محققانہ انداز سے لوگ سننے جانے لگے۔ اور اسی وقت سے چیز شروع ہوئی ہے کہ اس کے بعد لوگوں نے التزام کیا کہ ہر جگہ ہر درس حدیث کو یا حدیث کی تعلیم کو اس اہتمام سے دینے لگے کہ آج پورے بر صغیر میں چاہے ڈی گروپ ہو، چاہے بی گروپ ہو، چاہے حدیث ہو، ہر جگہ تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ بھئی
یہ جواب دینا ہے حدیثوں کو، غیر مقلدوں کو، لہذا پڑھاؤ، ان کو بھی پڑھاؤ، ان کو پڑھاؤ۔ یہ دروازہ کس نے کھولا؟ اس سے پہلے تو یہ نہ تھا۔ تو مسئلہ صرف یہ قلت و کثرت ہی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے اپنے درس حدیث کی بنیاد پر لوگوں کی تحقیق کی راہ دکھلائی انہوں نے، اور آج جو جتنے مسائل ہیں، چاہے چھوٹے مسائل ہوں یا بڑے مسائل ہوں، اصول یا حدیث کے علوم حدیث کے مسائل ہوں، سارے مسائل پر لوگوں نے تحقیق نظر ڈالنی شروع کی۔ اور پھر دیکھیے میاں صاحب کے جتنے شاگردوں نے کتاب لکھی، فوراً اس کے رد میں دوسری طرف کتاب آنے لگی، تحقیق کا جذبہ شروع ہوا، اور ہزاروں مسائل لٹریچر آئے فروعی مسائل پر۔ تو یہ تو ان کی جو تعلیم ہوتی تھی محققانہ، بس اوقات جو ان کے شاگردوں نے لکھا ہے کہ ایک ایک مسئلے میں وہ 20 کتابیں، 40 کتابیں، اور اگر کتاب موجود نہیں ہے تو لال قلعہ سے بھی منگوا لیا کرتے تھے، یا دلی میں جتنا موجود ہوں کتابیں حدیث کی حوالے کے لیے وہاں سے منگوا لیا کرتے تھے۔ بس اوقات جو اور دلی سے باہر سے کتابیں منگوا لیا کرتے تھے، اور محققانہ تعلیم ان کی ہوا کرتی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے میاں صاحب نے، یا ہمارے ہاں بھی جو تصور ہے جیسے میاں صاحب کے سلسلے میں کہ وہ کچھ کتاب تو لکھی نہیں، لہٰذا ان کی کوئی شخصیت نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں لوگ۔ انہوں نے رجال کی تصنیف کی، کتاب کی تصنیف نہیں کی۔ 1000 کتاب اگر آدمی لکھ دے اور اگر 10 زبردست قسم کی رجال کی تصنیف کر دیے تو بھاری ہوا کرتی ہے۔ تو انہوں نے رجال کی تصنیف کی۔ اس سے پہلے پوری ہندوستان بر صغیر کی تاریخ میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے رجال کی تصنیف کی ہو، جس نے تحقیق سکھایا ہو، جس نے اصول و ضابطے سکھائے ہوں، جس نے مزاج بنایا ہو کہ یہ دین کو اتباع سنت توحید کی بنیاد پر سب کچھ ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ان کی خدمات ایک ڈھنگ کی نہیں ہے۔ تدریس کی بات تو ہے ہی ہے، اور تدریس شروع میں وہ سارے علوم پڑھاتے تھے، اس کے بعد پھر حدیث کا خاص ہو گئے۔ تدریس کے ساتھ ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کا جذبہ بھی تھا۔ اتنے بزی مصروف رہنے کے باوجود میاں صاحب دورہ بھی کیا کرتے تھے، اور ان دوروں کا آج کے زمانے میں تو اخبار تھے اتنا وسیع تھے نہیں کہ دوروں کی تفصیل چھپ جائے، لیکن جو کتابوں میں باتیں آتی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پورے بر صغیر کا بھی انہوں نے دورہ کیا ہے۔ کہیں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے ہیں، کہیں خاص لوگوں سے ملنے کے لیے گئے ہیں، کہیں شادی بیاہ میں گئے ہیں، اور سب کا مقصد یہ تھا کہ اصلاح کرنا اور دعوت۔ یہ جتنے عمرہ تھے، اگر آپ خطوط پڑھیں، میاں صاحب کے خطوط کا مجموعہ شائع ہوا ہے 200 صفحے میں، لیکن وہ بہت ناقص ہے۔ جس نے مرتب کیا ہے اس نے کہا کہ ہم عربی میں بھی ان کے خطوط جمع کرنے والے ہیں، لیکن وہ اتفاق سے سامنے نہ آ پایا اور وہ خطوط ضائع ہو گئے۔ لیکن صرف 200 صفحہ کی خطوط جو فارسی میں ہیں اس سے اگر پڑھیں تو پورے بر صغیر کے بہت سے بڑے بڑے نوابوں سے بھی تعلقات تھے۔ نوابوں سے تعلقات دعوتی بنیاد پر تھا، علمی تعلیمی بنیاد پر تھا۔ ان کو خطوط لکھتے تھے کہ بھائی آپ اپنے یہاں اس کی بدعت کی اصلاح کر لیجئے، آپ اپنے ہاں اس چیز کو درست کر لیجئے، آپ تعلیم کے سلسلے میں توجہ دیجئے۔ یہ خطوط بھی لکھتے رہتے تھے، اور خطوط کی حیثیت تھی۔ وہ نواب جن سے آپ کے تعلقات تھے، ان نوابوں کا یہ حال تھا کہ عزت و احترام پوری طرح ملحوظ رکھتے تھے، ان کی حیثیت تسلیم کرتے تھے۔ آج کی معنی نہیں کہ کوئی سیٹ ہو گیا تو کتنا بڑا عالم ہو اس کو بھی لائن میں کھڑا کر دے گا چندہ کے لیے، وہ مسئلہ نہیں تھا۔ جتنے نواب تھے سب عزت و تکریم کے ساتھ ان کو خطوط لکھتے تھے، ان سے مسائل معلوم کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہ تیسرا پہلو یہ تھا کہ نواب صاحب نے فتاوی کا جو کام کیا، آج 3 جلدوں میں ہمارے یہاں موجود ہے فتاوی نظریہ، لیکن ان کے سوانح عمری لکھنے والے بتاتے ہیں کہ فتاوی عالمگیری سے 10 گنا بڑا ہوتا اگر ان کے سارے فتاوی کو اکٹھا کیا جائے۔ 72 سال انہوں نے یہ کام کیا، بلکہ جب شاہ اسحاق کے زمانے میں بھی وہ ان کے لیے فتویٰ لکھا کرتے تھے۔ شاہ اسحاق کے پاس جو آتے تھے فتاویٰ، وہ اس زمانے میں شاگردی اختیار کی تو 13 سال تک تقریباً مختلف فترات میں نواب صاحب میاں صاحب نے شاہ اسحاق سے تعلیم حاصل کی، تو اس میں آپ فتاویٰ بھی لکھا کرتے تھے۔ تم فتاویٰ کی اگر جوڑیے تو بتائیں اس کثرت سے فتاویٰ آتے تھے کہ اگر تمام فتاویٰ کو رکھا جاتا تو یہ فتاویٰ عالمگیری سے 10 گنا بڑا، اور فتاویٰ عالمگیری آپ جانتے ہیں 10 یا 12 جلدوں میں موجود ہے۔ تو یہ تو تعلیم کی بات ہوئی۔ سیاست کا مسئلہ دیکھ لیجئے۔ سیاست کے سلسلے میں اس زمانے میں وہ اہل حدیث صرف میدان میں تھے، انگریزوں سے صرف اہل حدیث لڑ رہے تھے۔ شہیدین کے زمانے میں بی گروپ بغل ہو گیا تھا، اور جب یہ دور آیا شہیدین کی شہادت کے بعد ڈی گروپ کنارہ کش ہو گیا۔
बल्कि उल्टा अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के यहाँ लोगों ने अपनी शिकायतें पहुँचाना शुरू कर दी। उस वक्त में सिर्फ अहले हदीस मैदान में रह गए। हम नहीं कहते हैं, शोरिश काश्मीरी कहता है कि कम से कम 90 साल तक पूरे बड़े सगीर में सिर्फ अहले हदीस अंग्रेज़ों से जंग करते रहे, लड़ते रहे, और बकिया दूसरे लोग उनके खिलाफ साजिश करते रहे और सिर्फ रिपोर्टें पहुँचाते रहे। मियाँ साहब की हैसियत क्या थी? मियाँ साहब के जितने शागिर्द थे, दो एक को छोड़ करके, जो कहीं डिप्टी हैं, कहीं कलेक्टर हैं, कहीं कुछ हैं, जो नौकरी कर रखी थी, बकिया जितने मियाँ साहब के शागिर्द थे वो सारे शागिर्द अंग्रेज़ों के खिलाफ खुफिया तौर पर जैसा मुनासिब हुआ वो जंग में मसरूफ़ थे। ये तारीख़ी हकीकत है। और जो लोग अंग्रेज़ों की नौकरी करते थे, चंद एक उनके बड़े बड़े पोस्ट पे थे, वो कमाने के लिए नहीं गए थे, मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गए थे। हिंदुस्तान का मसला उस वक्त जो मौजूद था कि हिंदुस्तान की शरई हैसियत क्या है क्या नहीं है, वो शरई हैसियत छोड़िए, लेकिन ये कि अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था। अगर बासर बावजन लोग मुसलमानों की हिफाजत के लिए, ख़ास तौर पर जो समाजी मसाइल थे, जो आइली मसाइल थे, जो फैसले होते थे, जो इंसाफ हासिल करने वाली बात थी, अगर वो नज़रअंदाज कर दें तो क्या मतलब था कि वो उस वक्त ज़माने के सबसे कम अकल लोग थे। सौंप दिया अंग्रेज़ों को, जैसे चाहो कुफ्र नाफिज करो, जैसे चाहो उनको जुल्म सितम करो, हमसे कोई शरीयत से कोई लेना देना नहीं। तो मसला ये नहीं है सिर्फ लड़ना ही कमाल था। जहाँ ज़रूरत थी लड़ते थे, और जहाँ ज़रूरत थी समाज माशरे के लिए बचाव के लिए और मुस्लिम समाज माशरे को इंसाफ दिलाने के लिए, उनकी हैसियत को बरकरार रखने के लिए और इस समाज हिंदुस्तान में उनके वजूद को साबित कर रखने के लिए वो भी कोशिशें होती थी। तो दोनों ढंग की कोशिशें होती थी। लेकिन इस बीच में अगर कोई आदमी उनका वफादार बन करके उनके पीछे भागता था, उनको अच्छे बुरे हर चीज़ में हिमायत करता फिरता था, जबकि अक्सरियत इसी तरह बन चुकी थी, वो किसी अहले हदीस ने न मुखालफत के अंदाज में न मुवाफ़क़त के अंदाज में किसी भी ज़माने में इस्तिमार का दुम छल्ला नहीं बना। और ये तारीख़ है, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, हमेशा की तारीख़ है कि अहले हदीस कितना भी बिगड़ जाए, लेकिन इसके बावजूद जो उसका मिजाज होता है, जो उसका ज़ौक़ होता है, जो उसकी तबीयत होती है, वो अपने मिजाज, अपने ज़ौक़ के ख़िलाफ़ दूसरों के पीछे नहीं चल सकता है। आज चलें तो अलग बात है, उसकी हम हिसाब नहीं दे सकते। इसके सिवा मियाँ साहब ने फतावा के सिवा और जो मुनाज़रे भी हुए, उस ज़माने में जितनी बातिल किस्म के लोग थे, चाहे कादियानी हो, आप जानते हैं कि कादियानों के ख़िलाफ़ सबसे पहले फतवा मियाँ साहब ने दिया। मौलाना बटालवी ने फतवा इस्तिफ्ता पेश किया, तो उन्होंने मुफस्सल किताबी शक्ल में, मरकज़ी जमीयत ने शाये किया था, किताबी शक्ल में आपने देखा होगा, मुफस्सल फतवा शाये हुआ और उसको फिर हिंदुस्तान के तमाम उलमा से तस्दीक लेकर शाये किया गया। तो सबसे पहले उनका ये कारनामा रहा। जितने बातें, एक आदमी जब अल्लाह ताला उसको क़ियादत के मनसब पर मुतय्यन करता है, और यह क़ियादत का मनसब उम्मत का अगर अल्लाह ताला किसी को उस पर मुतय्यन करता है, यानी ये नहीं कि बैठा देगा, यानी वो सलाहियत देता है, बसीरत देता है, इंसान के अंदर दुख होता है, दर्द होता है, वो चाहता है कि उसकी रहनुमाई करे, तो वो आदमी पूरी उम्मत का दर्द लेकर बैठता है, वो हसास होता है, जिम्मेदार होता है, वो रहनुमा होता है। तो ये हैसियत उनकी थी। आज के ज़माने की क़ियादत नहीं है कि चंद किसी को उठाई गिरे, किसी को इमामत के दर्जे पहुंचा दें, नारा लगाएं, झंडा लगाएं, ये तो सब झूठी और इब्लीसी क़ियादत होती है। लेकिन वो क़ियादत जो अल्लाह ताला जिसको इस मनसब अता फरमाता है, जो उसका इनाम होता है, वो अल्लाह ताला उसको बसीरत देता है, शुजाअत देता है, हिम्मत देता है, इल्म देता है और लोगों के दर्द को मालूम करता है, लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है, अपनी हैसियत को फना कर देता है, अपनी ज़ात को फना कर देता है। तो ये चीज़ उनके अंदर थी। उस ज़माने के लिए मुसलमानों के जितने मसाइल होते थे, सारे मसाइल को हल करने के लिए जो बसीरत मिली हुई थी, वो बसीरत की बुनियाद पर वो तमाम उम्मत के मसाइल को हल करना चाहते थे और जानते थे। अगर किसी नवाब के ज़रिए कर सकते थे तो नवाब से किया। वो कोई तासुब की बुनियाद पर, आप याद रखें पूरी तारीख में मियाँ साहब का इम्तियाज़ ये भी है कि कभी वो तासुब की ज़बान नहीं बोले, कभी तासुब बुनियाद पर उन्होंने लिखा नहीं। जो कुछ किया मुत्तबे सुन्नत, इत्तिबाए सुन्नत में इस तरह सरशार थे कि उनका उसलूब, उनका लबो लहजा, उनकी गुफ्तगू, उनकी तालीम, उनका फतवा जितने थे सब उसी ढंग में थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। बहुत से मसाइल उठते रहते थे, लेकिन वो हमेशा दिल्ली वालों को इकट्ठा करके रहते थे। और उस वक्त उनकी हैसियत इतनी मुसल्लम हो चुकी थी, इतनी मुसल्लम हो चुकी थी। तो इस वाक़े से आप अंदाज़ा लगाएं, मौलाना ज़करिया साहब तबलीगी निसाब वाले, उन्होंने मौलाना रशीद अहमद गंगोही को ख़त लिखा
کہ میں مدرسہ امینیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں مولانا زکریا نے اپنی اب بیتی میں لکھا ہے. خط لکھا کہ مولانا ہم یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن حدیث کا دورہ کرنے گنگو آئیں گے، اس لیے کہ دلی کی فضا میں غیر مقلدیت رچ بس گئی ہے، لہذا میں حدیث کی یہاں تکمیل نہیں کروں گا، گنگو ہاؤں گا. یہ کیفیت تھی. میاں صاحب ایک ظاہرہ بن چکے تھے، میاں صاحب اس زمانے میں چھا چکے تھے، اور وہ ان کی حیثیت صرف علماء کے درمیان نہیں تھی، وہ خادم تھے، مخدوم نہیں تھے. مخدوم یہ ہوتا کہ بھائی نذرانے چڑھاؤ، جوتے سیدھا کرو، جھنڈے بلند کرو، ہر وقت ہٹو بچوں لگاؤ. وہ خادم تھے، مخدوم نہیں تھے. محلے کی جتنی بیوائیں ہوتی تھیں ان کا سودا سلب بھی لا دیتے تھے. پڑھنے آتے تھے طلبہ تو ان کو جا کر کے اسٹیشن سے ان کا سامان اپنے کندھے پہ اٹھا لایا کرتے تھے. یہ مزاج تھا، یہ طبیعت تھی. خیر میاں صاحب نے جو اللہ تعالی نے جتنی صلاحیت دی، جتنی جس میں قوت و توانائی دی تھی، جتنا زیادہ ان کے پاس فکر و فہم تھا، جتنا وہ محنت کر سکتے تھے، مسلسل 72 سال تک قوم کو دیتے رہے، لیکن لیتے نہیں رہے. لینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ دیتے رہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے کی اور آج اسی کا انجام ہوتا ہے. شخصیتیں انسان کے سامنے. آج کا زمانہ کیا ہے؟ آج کا زمانہ ہنر کا نہیں، عرض ہنر کا ہے. آدمی کچھ نہ ہو، کچھ نہ جانتا ہو، جاہل مطلق ہو، لیکن اگر اس کو عرض ہنر آتا ہے تو دنیا کا علامہ بن سکتا ہے. لیکن اگر وہ عرض ہنر نہیں جانتا ہے تو اس کی ہنر کو مٹی بنا دی جاتی ہے. یہ صورتحال ہے. تو میاں صاحب عرض ہنر سے دور تھے، اسلاف عرض ہنر سے دور ہوا کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لینا ہے. خیر میاں صاحب کی یہ حیثیت، علمی حیثیت، تعلیمی حیثیت، دعوتی حیثیت، سیاسی حیثیت، سماجی حیثیت سب مسلم تھی. انہوں نے ایک مثال، ایک نمونہ، ایک اگزامپل بن گئے، اور وہ اگزامپل آج بھی چل رہا ہے، اور جب تک اس میں روشنی ہے چلتی رہے گی. اب اس کی مخالفتیں کتنی شروع ہوئیں. مخالفت میں ان کے کوئی یہ الزام لگا کہ یہ انگریزوں کے پٹھو ہیں. کیا پیش کیا گیا؟ کہا انہوں نے ایک جب 1857 میں جنگ آزادی چھڑی تو اس وقت انہوں نے ایک انگریز خاتون کی جان بچائی. اس چیز کو لے کر آج کے جتنے لال بجھکڑ ہیں تاریخ لکھنے والے سب اس کو پیش کرتے ہیں کہ میاں صاحب یہ انگریزوں کے پٹھو تھے، دیکھو انگریز عورت کی جان بچائی. سوال ہے دیکھیے اس کثرت سے اس کو پھیلایا گیا ہے کہ جس اسٹیج سے دیکھو یہ ڈی گروپ اس کو ضرور کہے گا. 2001 میں جب یہ تال کٹورا اسٹیڈیم میں یہ قافلہ آیا تھا، یہ کیا نام ہے، اتباع سنت، تحفظ سنت کے بارے میں، وہاں پر تقریر ہوئی. سعید پالن پوری صاحب نے میاں صاحب پر خاص نظر عنایت کہ وہ تو انگریزوں کے پٹھو تھے. ابھی مجلس شورا دیوبند میں ہوئی 2013 میں، وہاں پر ایک مولانا منظور نعمانی صاحب کے نور نظر ہیں، تو وہ 10 گھاٹ کا پانی پی کر آئے ہیں. انہوں نے تقریر کی میاں صاحب کے بارے میں، اور یوٹیوب پہ چل رہا ہے کہ وہ تو انگریزوں کے پٹھو ہو گئے تھے، اور وہ جتنے اہل حدیث تھے سب انگریزوں کے پٹھو ہو گئے تھے. اچھا یہ دیکھیے، ایک ذہنیت دیکھیے، ذہنیت کہاں مترشح ہوتی ہے، اور تعصب کی ذہنیت کیا کام کرتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھیے، کیا کسی جنگ کی حالت میں کسی عورت پر ہاتھ اٹھانے کی گنجائش رکھی گئی؟ یہ کہ اگر وہ اس کو مارا گیا ہو، کسی مسلمان نے مارا ہے، تو کیا اس کا بچانا کیسا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے اس کو بچانا واجب ہے. ایک مسلمان کو اس کو بچانا دین کی حکم پر عمل کرنے اور اس کے حکم کو بجا لانے کی بات ہے. یہ اسلام کی بات ہوئی. دوسری ایک تیسری کہانی سنیے. 1990 کب میں برطانیہ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی ٹیررزم پر. کسی نے وہاں اس میں پروگرام میں میاں صاحب کے یہ واقعہ سنایا. جتنے وہاں حاضرین تھے دنیا کے ٹیررزم پر بولنے والے تھے، اشہر کر چکے. کہا اگر اس طرح کے ذہن والے ہوں تو دنیا سے ٹیررزم ختم ہو جائے گا. کہا دشمن کی عورت موجود ہے، زخمی حالت میں ہے، اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر کے، اور سارے بلوائیوں نے بلوا بھی کیا، گھر پر حملہ بھی کیا، سب مصیبتیں ہوئیں، لیکن اس خاتون کے علاج کیا، بچایا، ان کے کیمپ میں پہنچا دیا. کہا یہ انسانیت کی سب سے بڑی مثال ہے. آج یہ ذہنیت پیدا ہو جائے انسانوں کے اندر تو کہیں دنیا میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی، ٹیررزم رہ نہ جائے گا. یہ ایک سوچنے کا انداز. یہ اب بتائیے، یہ 3 شکل ہوئی. ایک تو اسلامی تعلیم کہ کیا کسی عورت کو بلا وجہ مارنا، چاہے کافر کا ہو جنگ کی حالت میں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. تیسرے یہ کہ جنہوں نے کیا اور جو اس کو
کہتے ہیں اگر بچایا تو غلط کیا، ان کی شرعی حیثیت کیا ہوئی؟ اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ جو غیر ہیں، نان مسلم ہیں، جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو ان کی انسانیت کو سراہتے ہیں کہ ان کے سامنے دینی نقطۂ نظر نہیں ہے، انسانیت کی بنیاد پر سراہتے ہیں کہ یہ دیکھیے انسانیت اسے کہتے ہیں۔ تو ایک آدمی بصیرت کے ساتھ دیکھتا ہے، انسان جب متعصب ہوتا ہے اس کی نگاہوں میں پردہ پڑ جاتا ہے، دل پہ کالک پوت جاتا ہے، وہ حقائق کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں، جو بصیرت ہوا کرتے ہیں، ان کی بصیرت دور تک ان کی نگاہیں دیکھتی ہے، جتنی تاریکیاں ہوتی ہیں وہ ساری تاریکیاں چھٹ جایا کرتی ہیں۔ تو یہ الزام لگایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب نے، چھوڑیے سب ساری چیزیں موجود ہیں، پڑھ لیجیے گا، یہ داستان ظلم و ستم یہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ میاں صاحب کی یہ اثرات دیکھیے۔ میاں صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ 5 سال ریکارڈ رکھا گیا کہ کتنے لوگ پڑھنے آتے ہیں۔ ریکارڈ میں یہ آیا کہ پنجاب کے عالم تھے، انہوں نے کہا، میں نے وہ لسٹ دیکھی کہ ہمارا نمبر اس رجسٹر کا آخری جو نمبر ہمارا تھا وہ 12,000 پر تھا، یعنی 5 سال کے اندر میاں صاحب کے یہاں 12,000 لوگ پڑھنے آئے۔ 72,000 سال یا 70 سال میاں صاحب نے پڑھایا، اگر ایوریج نکالیں کم و بیش تو کتنا بنے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1,20,000 آدمیوں نے تعلیم حاصل کی ان سے۔ اور تعلیم حاصل کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ آئے سند لے کے گئے، بہت سے لوگ آئے 2 مہینہ رہے، بہت سے لوگ آئے 1 سال رہے، بہت سے لوگ آئے 4 سال رہے، بہت سے لوگ آئے پڑھ کے گئے پھر دوبارہ آئے پڑھا۔ مثال کے طور پر جیسے مولانا شمس الحق جانوی، انہوں نے آ کر پڑھا، پڑھ کے گئے، پھر دوبارہ لوٹ کے آئے، ان سے تعلیم حاصل کی۔ تو ایسا بھی ہوا ہے۔ تو یہ تمام شکلیں جو وہاں تعلیم حاصل کرنے کی تھیں، چاہے وہ صرف سند لینے والی بات ہو، چاہے وہ اطراف سن کر کے سند دینے والی بات ہو، چاہے 1 مہینہ 2 مہینہ پڑھنے والی بات ہو، چاہے وہاں استفادے کے لیے ویسے درس قرآن میں آنے والی بات ہو، یا کہ پوری تعلیم حاصل کرنے والی بات ہو، ایوریج کم و بیش 1,00,000 آدمیوں نے تعلیم حاصل کی۔ بتائیے ہندوستان کے کس مدرسے سے 1,00,000 لوگوں نے تعلیم حاصل کی؟ یہ کمیت کی بات ہوئی۔ یہ تعلیم کی آپ بتائیے کون سی مثال ہندوستان میں موجود ہے؟ دوسری طرف ان کے اثرات دیکھیے۔ اثرات کا یہ حال ہے کہ ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ میاں صاحب کے 80 لاکھ حلقہ بغوشوں میں کی تعداد 80 لاکھ تھی۔ 80 لاکھ کیا ہوئی؟ یعنی آج سے 130 سال پہلے مسلمانوں کی تعداد بر صغیر میں کتنی تھی؟ 1911 کے سینسس کے حساب سے، احصائیات کے حساب سے 1911 میں بر صغیر میں کل تعداد 31 کروڑ تھی، جس میں 21 کروڑ غیر مسلم تھے اور 10 کروڑ مسلمان تھے 11 میں۔ اس سے 10 سال پہلے آپ دیکھ لیجئے، 15 سال پہلے لیجئے، میاں صاحب کے حلقہ بغوشوں کی تعداد 80 لاکھ تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے بر صغیر میں مسلمان جتنے تھے 10% کم سے کم میاں صاحب کے حلقہ بغوش ہو چکے تھے۔ ہے کوئی مثال ہندوستان میں؟ یہ مثال دی جاتی ہے خواجہ معین الدین اجمیری کی کہ ان کے اتنے حلقہ بغوش تھے، مثال دی جاتی ہے یہ مجد الفسانی کے، یا ان کے قیومیہ جو سلسلہ تھا ان کی مثال دی جاتی ہے، یا ایک صوفی آدم کی بات کی جاتی ہے، ان کے اتنے حلقہ بغوش تھے۔ لیکن یہ کہ دیکھیے ان کے حلقہ بغوشوں کی تعداد، ان کے حلقہ بغوش ہونے میں کوئی رکاوٹ تھی؟ بھئی آج اگر کوئی آدمی بریلوی ہے، دیوبندی ہو جائے یا دیوبندی بریلوی ہو جائے، اس کمرے سے اس کمرے میں ہو گیا، اتنے تو بات ہوئی۔ لیکن ایک اہل حدیث بننے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتاب و سنت کی بات ذہن و دماغ میں اتارنے کے لیے کتنا محنت طلب کام ہے۔ بسا اوقات اتنے بھی اہل حدیث عالم ایسے بھی ہوں گے، زندگی بیت گئی ایک بھی کوئی نہیں کتاب و سنت کے راستے میں نہ لا سکے۔ لیکن اس کٹھن معاملے میں جبکہ چاروں طرف مخالفت کا بازار گرم تھا، اور کوئی نبی بخش حلوائی پیدا ہو رہا ہے، کوئی محمد لدھیانوی پیدا ہو رہا ہے، اور کوئی شاہ محمد پنجابی پیدا ہو رہا ہے، اور سارے کے سارے ہندوستان کے ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ ہندوستان کے ڈی گروپ اور بی گروپ نے مل کر کے فتویٰ دیا، اور فتوے گھوڑے کے نال کی طرح مہریں ہوتی تھیں، مہریں لگائی گئیں، اور سبوں نے کہا یہ علی حدیث جتنے ہیں سب کافر ہیں، علی حدیث جتنے ہیں متبع یہ بدعتی ہیں۔ یہ آج بھی یہی کہتے ہیں۔ تار کٹورا اسٹیڈیم میں
ایک میں جو ہوا تھا اس میں 4 قرارداد پاس ہوئی تھی، اس میں یہ بھی تھا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور یہ بھی 2013 میں جو شورا ہوئی تھی اس میں اور ایک تحفظ سنت کے بجائے تحفظ شریعت شعبہ قائم کیا گیا تھا، جس کا یہ مشن دیا گیا تھا کہ جتنے مؤذنین و ائمہ ہیں ان سب کو بتایا جائے کہ جا کر اپنے محلے میں اپنے ایریا میں مساجد کے بتائیں کہ غیر مقلد یہ سب سے بڑا خطرہ ہے، یہ انکار حدیث کے برابر ہے، انکار صحابہ کے برابر ہے، یہ قادیانیوں کے برابر ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ صورتحال اب بھی ہے۔ اس زمانے میں سارے جتنے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دے رکھا تھا کہ جتنے اہل حدیث ہیں 10-22 مسائل، کون بھائی بار بار بولتا رہتا ہے، 10-22 جتنے ہیں مسائل ان کتابوں میں پیش کیا کہ اپنی پھوپھی سے نکاح جائز قرار دیتے ہیں، اور یہ کہ سور کی چربی لگی ہو اگر کسی چیز میں تو اس کو کھانا جائز قرار دیتے ہیں، اور یہ پھوپھی سے نکاح جائز قرار دیتے ہیں، منی کو شکر کے ساتھ کھانا جائز قرار دیتے ہیں، عقیدے کے مسائل میں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے، یعنی جو مسلمان بتایا کہ جو ایک دیہات میں رہنے والا ان پڑھ مسلمان اہل حدیث ہے وہ کبھی تصور میں سوچ نہیں سکتا ہے، وہ سارے مسائل کا انتصاب کیا گیا، اور آج بھی وہی ساری چیزیں چل رہی ہیں، ہر جگہ وہی چیز پیش کی جا رہی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں جبکہ تصوف کا، اوہام کا، تقلید کا زور تھا، اس کے باوجود ان کی شخصیت اتنی توانا تھی، ان کی شخصیت اتنی زوردار تھی، وہ اتنی مؤثر شخصیت رکھتے تھے کہ جو آیا کھینچتا ہوا چلا آیا، جو آیا ان کے حلقہ بغوش ہوتا چلا گیا، اور انہوں نے پوری تاریخ بر صغیر کا نقشہ بدل دیا۔ آپ بتائیے افکار و خیالات کے جو اثرات ہوتے قوموں میں، کمیونزم 1917 سے آیا اور 1980-90 تک پہنچتے پہنچتے لہو لہان ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اسٹالین اور لینن کی جہاں جہاں لگے ہوئے تھے مجسمے ٹھوکر مار کے گرا دیا گیا، ختم ہو گئے۔ پورے بر صغیر میں آج اگر 7-8 کروڑ اہل حدیث موجود ہیں، اس میں سب سے بڑا میاں صاحب کا ہے، تو بتائیے تاریخ میں ایسی مثال، ایسی اثر انگیزی کی، اور اتنا زوردار، اتنا دیرپا کسی کا اثر کسی شخص باقی ہو، ہے کوئی مثال ہندوستان میں؟ تو یہ جو سیمینار کیا جاتا ہے، بہت سے علامہ لوگوں نے کہا شخصیت پر سیمینار کریں، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں، تو اس کا مسئلہ یہ کہ آپ دیکھیے حیثیت دیکھیے، یہ انسپائریشن کی بات ہے کہ آج ہندوستان میں پورے بر صغیر میں کتنے موجود ہوں گے مسائل، کتنے علماء موجود ہیں، کتنے مدارس موجود ہیں، کتنی دعوت و تبلیغ موجود ہے، لاکھوں کو لوگوں کو مل کرنے کے باوجود وہ اثرات نہیں مرتب ہو پا رہے ہیں جو ایک شخص کی دعوت و تبلیغ سے اور تدریس سے وہ اثرات مرتب ہوئے۔ کیا میرا کہنا بجا ہے کہ نہیں بجا؟ اتنے موجود ہیں لیکن سب کے اثرات وہ مرتب نہیں ہو رہے ہیں جو میاں صاحب کی تنہا تدریس سے، دعوت و تبلیغ سے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ یہ شخصیت، یہ انسپائریشن جو ہمیں اس سے مل رہا ہے۔ خیر، یہ بات ہوئی، یہاں تک بات پہنچی۔ اب آج دیکھیے بر صغیر کا تاریخی منظرنامہ میاں صاحب کے بعد کیسے بدلتا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ تھا کہ جتنے بر صغیر میں تھے سب جس ثقافت و کلچر کو مانتے تھے اس میں تصوف تھا، اور ایرانی کلچر تھا، اور حنفی فقہ تھی، اور وحدت الوجود، یہی پورے بر صغیر میں یہی فکر و خیال غالب تھا۔ اس کے بعد یہ جو شہیدین کی بھی کوششیں، نواب صاحب کی کوششیں، میاں صاحب کی کوششیں، حالات کیسے بدلتے ہیں، حالات بدلتے گئے، اور آج صورتحال یہ ہوئی، اور پھر یہ کہ استعمار کے آنے کے بعد نئے افکار و خیالات پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد کتنے افکار پیدا ہوئے، ایک منہج بنا صوفی، ایک منہج بنا حرکی، ایک منہج بنا اسرانی میں جتنے اول جلول لوگ تھے جو استشراق سے متاثر تھے، جو استبشار سے متاثر تھے، جو استعمار سے متاثر تھے، جو ٹوڈی تھے، وہ تمام لوگ ایک خاتے میں چلے گئے جدیدیت کے، جن کے سب سے قافلے سالار سر سید بن گئے۔ اور سر سید آج کتنے لوگ سر سید کا نام اتنا لیتے ہیں جیسے لگتا ہے ان کی زندگی کا وظیفہ ہے۔ 80% انکار حدیث علی گڑھ سے پھیلا ہے سارے ہندوستان میں، 80%۔ جتنے اٹھے وہیں سے حمید الدین فرائی لے کے گئے، اور وہ حمید الدین فرائی لے کے گئے، پھر امین حسن اصلاحی، پھر وہ گامدی، اور کیا وہ آج جماعت اسلامی، اور جتنے لوگ آج جو لوگ موجود ہیں اندر، وہ کہتے ہیں جماعت اسلامی کے آدھے لوگ منکر حدیث ہو چکے ہیں۔ وہیں سے گیا وہ اسلم جاراج پوری نے وہیں پڑھایا، وہیں سے انکار حدیث لے گئے، پھر پرویز وہیں سے پڑھا، اسلم جاراج پوری شاگرد بنا، وہیں سے گیا۔ تو میرا تجزیہ ہے کہ 80% انکار حدیث علی گڑھ سے پھیلا ہے، تو وہ خرافات یہاں پیدا ہوئے۔ پھر یہ ساری چیزیں آج جو موجود ہیں، تہذیب، مسلم تہذیب موجود ہے، مسلم ثقافت آج جو اس وقت موجود ہے،
اس کو رنگ دینے میں، چاہے وہ رد عمل کے طور پر، چاہے اثرات کی بنیاد پر، آج پورے بر صغیر میں جتنا کچھ پایا جاتا ہے، سب سے زیادہ اس ثقافت، اس تہذیب اور اس انٹلیکچولیٹی پر سب سے زیادہ اگر کسی کا اثر ہے تو میاں صاحب کا اثر ہے، ان کے شاگردوں کا اثر ہے، انہی کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ آپ دیکھیے، اس کے بعد آگے بڑھیے، ان کے کارنامے بھی ٹائم بتائیے گا کتنا ہوا؟ 7:48۔ اس کے بعد اس رنگ سے بھی دیکھیے میاں صاحب کے بارے میں کہ وہ کیا کیا اس کے حصول یابیاں کیا ہوئی زمانے میں۔ اسلامی شریعت اور اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے جو محنت کوشش کی گئی تھی، سونار بغلہ سے لے کر کے اور پشاور تک سارا قافلہ جاری تھا، وہاں ریاست قائم ہو گئی، لیکن غداروں کی وجہ سے ریاست ٹوٹ گئی۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی جو خفیہ مشن تھا، اس خفیہ مشن یہ بھی تھا کہ تعلیم کا بھی سلسلہ تھا۔ آپ وہابی موومنٹ پڑھیے کلیم الدین کی، ان لوگوں نے صرف یہی نہیں کہ جہاد کے لیے رنگ روٹ تیار کرتے تھے، بلکہ ان کا نظام دعوت بھی تھا، نظام تعلیم بھی تھا۔ جو بھی اس سلسلے سے جڑے ہوئے تھے، بنگال سے لے کر کے اور پشاور تک، وہ پورا سلسلہ تعلیم کا دعوت و تبلیغ تھا، وہ ساری چیزیں چلتی رہتی تھیں۔ پورا سماج و معاشرے کو سدھارنے کا، شرک، بدعات، رسم و رواج، توہمات، ساری چیزوں کو دور کرنے کا پورا مشن بنا ہوا تھا، یہ سارا کام کرتے رہتے تھے۔ تو یہ کہ سیاست کی بنیاد پر تمام امت کی رہنمائی کی، مسلمانوں کی امت کو ایک پلیٹ فارم پر ڈالنے کی کوشش کی، اور جو لوگ ساتھ میں نہیں آئے پھر بھی وہ ہراساں نہ ہوئے اور 90 سال تک تنہا میدان میں جمے رہے، اور جتنی قربانیاں دے سکتے تھے وہ قربانیاں دیتے رہے، اور جتنا ظلم و ستم کر سکتے تھے کر گزرے۔ لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جہاں پر بھیج دیا گیا تھا، جلا وطن کر دیا گیا تھا، ٹھنڈی لگ رہی ہے تو گڑ گڑا رہے ہیں اور انگریزوں سے کہ کوئلہ چاہیے، کھانے کے لیے مکھن چاہیے، توش چاہیے، یہ چاہیے، تو گڑگڑانے والے قوم نہیں تھی۔ 17 سال، 20 سال، 18 سال تک وہاں حبس دوام میں رہے، وہ مشقتیں اٹھانی پڑی کہ پیشاب کے ساتھ خون آتا رہا، لیکن کبھی ہلے نہیں اور کبھی گڑگڑائے نہیں کہ مجھے یہ کر دو، مجھے یہ سہولت دے دو، چکیاں پیتے رہے، سب کچھ رہا۔ اور دوسری طرف اتفاق سے پکڑے گئے، غلط فہمی میں پکڑ لیے گئے۔ وہاں گئے تو بیوی گزارش کر رہی ہے، ہمارے شیخ کے لیے کوئلہ چاہیے، بڑی سردی لگ رہی ہے، ہمارے شیخ کے لیے مکھن چاہیے، انڈا چاہیے، بڑا ان کی صحت گر نہ جائے۔ تو یہ صورتحال، تو یہ کہ یہ سلسلہ قائم رہا کہ سیاست میں انہوں نے اثر انداز ہوئے۔ دوسرے یہ کہ درس قرآن کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ پورے بر صغیر میں درس قرآن کا جو سلسلہ میاں صاحب نے شروع کیا مسجد میں اپنے، وہی پورے ہندوستان میں ان کے شاگردوں نے شروع کر دیا۔ توحید کے سلسلے میں الوہیت، اس سے پہلے کیا تھا؟ توحید کی تشریح کی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کو محبوب بنا لو۔ دوسری طرف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب حاکمیت ہے۔ یہاں جو قرآن و سنت کی تعلیم ہے الوہیت کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ کی معبودیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت ایک مسلمان کی زندگی و تعلیم کا محور ہے، اس محور کو واضح کیا انہوں نے۔ اس سے پہلے محور کبھی واضح نہیں تھا۔ یہاں تو یہ تصوف کی دنیا تھی، تصوف کی دنیا میں کہا جاتا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ لا محبوبہ الا اللہ، محبوب صرف اللہ ہے۔ محبوب میں اور محبت اتنی بڑی کہ اس مقام پر پہنچ جاؤ تو جتنی شریعت کی ذمہ داریاں ہیں سب ٹوٹ گیا۔ نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی بات نہیں ہے، زکوٰۃ نہ دو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ محبت کی اس مقام پر پہنچ گیا آدمی کہ وہ سلوک کے جتنے مراحل ہیں انسان طے کر چکا ہے، اس کے بعد شریعت کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تصور تھا، لیکن یہاں یہ ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا تصور اتنا واضح ہے کہ اگر ایک ذرہ کے برابر، ایک سود کے برابر لغزش ہوئی تو انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ اس تصور کو واضح کیا۔ آج پورے بر صغیر میں یہ تصور واضح نہیں ہے، آج پھر وہی مصیبت ہے۔ آج لا حاکم الا اللہ کی بات ہو رہی ہے، لا معبود الا اللہ کی بات نہیں، لا حاکم الا اللہ کی بات ہو رہی ہے، اور لا محبوب الا اللہ کی بات ہو رہی ہے، محبوب الا اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو تصور ہے دین کا، اس کو واضح کیا انہوں نے۔ دین کو، حدیث کی تعلیم، اطاعت، لوگوں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، بیواؤں کی شادیاں، رسم و رواج سے دوریاں، شادی بیاہ کو دور ٹھیک کرنے کی بات، اور اطاعت کی راستے پر لانے کی بات، شریعت کی تنفیذ کی بات،
جہاں بھی جو بھی واضح شکل ہو، شکل صورت پہناوا لباس گھر در ہر چیز میں کوشش کی دین کے مطابق ہونا چاہیے، تنفیذ شریعت ہونی چاہیے مکمل طور پر۔ جتنا بھی موقع مل رہا ہے اس ہندوستان میں، وہ بہت سے بے شمار انہوں نے، میں نے اس خطبے میں 15-20 قسم کے جو خاص اس زمانے میں خصوصیات تھیں انہوں کی، وہ اپنی تعلیم کے ذریعے ہندوستان میں جو ماحول بدلا وہ خصوصیات اس میں بیان کی ہیں۔ اس کے سوا ان کی اپنی ذاتی شخصیت کیا تھی، ان کی ذاتی خصوصیت دیکھیے۔ آپ جس عالم کو دیکھیے میاں صاحب کے شاگرد کو، اور اس زمانے میں ایک عام آدمی بھی اگر جاہل ہو پھر بھی اس کی سب سے بڑی پہچان ہوا کرتی تھی تہجد گزاری۔ وہ تاریخ پڑھیں، تہجد گزاری ان کی سب سے بڑی پہچان ہوا کرتی تھی۔ 3 جنریشن تک یہ اہل حدیثوں کی خصوصیت تھی، پہچان شناخت بنی ہوئی تھی کہ علماء تہجد گزار ہوا کرتے تھے، عوام بھی تہجد گزار ہوا کرتے تھے، یہ ان کی بڑی پہچان تھی۔ دوسرے یہ کہ علماء کبھی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے اہل حدیث، چاہے بھوکے مریں، اور پوری تاریخ پر ڈالیے کون بڑا اہل حدیث عالم ہے جس کو بھوکا نہ رہنا پڑا ہو۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے علی گڑھ میں مولانا اسماعیل صاحب علی گڑھی تھے، ان کی اولاد کو بھوکا رہنا پڑا۔ مولانا جتنے بڑے اہل حدیث ہیں تقریباً سب کو اگر تاریخ پڑھیں تو بھوکا رہنا پڑا ہے۔ یہ کسی کے سامنے نہ گئے تھے لوگوں سے نذرانے عقیدت مانگنے، نہ کسی مالدار کے سامنے جھکے، نہ کسی طرح کی لوگوں کے سامنے غلط ڈھنگ سے کمانے کی کوشش کی، حلال روزی کھائی، بھوکے رہے، لیکن کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا، اپنی عزت کو بچائے، اپنے وقار کو بچایا، اپنی تقوی کو بچایا، داغدار نہیں ہونے دیا۔ تو یہ ان کی پہچان تھی، انابت اللہ، رزق حلال، صحیح تعلیم، دعوت و تبلیغ، یہ ان کی اپنی پہچان تھی۔ شخصیت ان کی، سیرت و کردار اس طرح کہ ایک دشمن بھی اگر ان کو دیکھے تو ان کی طرف وہ ان کی جاذب شخصیت اتنی تھی کہ اس طرح متوجہ ہو جایا کرتا تھا۔ وہ جہاں بات کرتے تھے لوگ لمحوں میں بدل جایا کرتے تھے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، کوئی بھی اہل حدیث عالم میاں صاحب کا شاگرد خاص طور پر ایسا نہیں ہے کہ جس نے جہاں گیا ہو اور وہاں اس نے ماحول نہ بدل دیا ہو۔ آپ دیکھتے مثالیں، اور میاں صاحب انفرادی طور پر نہیں، گھرانہ بنا دیا علماء کا، سہسوان گھرانہ، مبارک پور کا گھرانہ، غزنوی گھرانہ، لکھوی گھرانہ، خانپوری گھرانہ، یہ سب گھرانے بنا دیے کہ ایک ہی گھرانے میں 4 2 6 پوری 3 جنریشن عالم بن گئے۔ ہے کوئی ہندوستان میں مثال ایسی کہ گھرانے بنا دیے، پیدا کر دیے علماء کے؟ یہ خوبیاں کہاں موجود ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ شخصیت پر سیمینار کرنے سے کیا ملے گا؟ دیکھیے، غور کیجئے، آج وہ جو انہوں نے ایک مثال قائم کر دی ہے، آج کوئی مثال قائم ہو سکتی ہے کہ ایک گھرانے پیدا کیجئے اس زمانے میں جبکہ اتنی سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ آپ انہیں کو دیکھ لیجئے، غزنوی گھرانہ 3 جنریشن نے ان سے تعلیم حاصل کی، 8-10 عالم ان کے گھرانے میں ہوتے ہیں، میاں صاحب پڑے ہوئے۔ اسی طرح ان کے دیکھ لیجئے لکھوی گھرانے میں۔ تو یہ صورتحال تھی کہ انہوں کی شخصیت اتنی مؤثر تھی کہ پورا خانپوری گھرانہ دیکھ لیجئے، قاضی گھرانہ پنجاب کا، اور اتنے زبردست قسم کے کہ جہاں گئے، عراق میں چلے گئے تو وہاں علماء حیران جو تقریر کر رہے ہیں۔ سہسوانی گھرانے دیکھ لیجئے، علماء سہسوان کی قطار کے قطار علماء موجود ہیں، میاں صاحب کے شاگرد اس میں کتنے موجود ہیں، اور علم اتنا مستحضر کہ حرم میں بھی گئے تو وہاں چھا گئے۔ سر سید سے ملاقات ہوئی، دیوانہ ہو گئے، سید عبدالباری سہسوانی، اور کہیں کسی جگہ گئے تو ان کی اپنی شخصیت کو لوہا منوایا۔ تو گھرانے انہوں نے پیدا کر دیے، اس طرح لوگ ان سے متاثر ہوئے، تو ان کی یہ پہچان تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آج ہم جو یہ سیمینار کر رہے ہیں، اس سیمینار کی معنویت کیا ہے؟ اس سیمینار کی معنویت یہ ہے کہ ہم بازدید کریں، غور کریں اپنے بارے میں کہ وہ جو قافلہ چلا تھا، جو نقش راہ تھا، وہ قافلہ کہاں بھٹک گیا ہے، نقش راہ جو تھا اس کو کہاں ہم نے مٹا دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں تو کسی مسئلے میں بھی ہم جو نقوش انہیں متعین کیے تھے، اپنی خون جان دے کر کے، اپنا خون دے کر کے، اپنی وقت کی قربانی دے کر کے، پھانسیوں پہ لٹک کر کے، کالا پانی جا کر کے، یہ اتنی جو قربانیاں دی، ہزاروں قربان ہوئے، اور اسی قافلے حق کے یہ امیر تھے، سید کارواں تھے، ان لوگوں نے جو نقوش بنائے تھے، ان لوگوں نے جو نشان راہ متعین کیے تھے، وہ نقوش راہ کدھر گئے؟ نشان راہ کدھر ہیں؟ آج اگر کسی کو تھوڑا سا علم مل جائے، صفحہ و جلد کا حوالہ دینا جان لیتا ہے تو سمجھتا ہے دنیا کا سب سے قابل بن گیا ہے۔
حالانکہ اس کے تہوں میں جتنے معنی ہے، جتنی بصیرت ہے، وہ بصیرت سے بے بہرا ہوتے ہیں اکثر، لیکن شیخیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے مستغنی ہر چیز سے۔ یہ جو قافلہ چلا تھا وہ کڑیاں کہاں ٹوٹ گئیں، راستے کدھر گم ہو گئے، نقوش راہ کہاں مٹ گئے، ہم یہ قافلہ جو بھول گئے ہیں اس قافلے کو راستے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ قافلہ کتاب و سنت کا ہے، وہ قیامت تک ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہی ہماری پہچان ہے۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، یہ قافلہ کاروان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا قیامت تک چلے گا۔ تو یہ کڑی ٹوٹنی نہیں پانی چاہیے۔ یہ کڑیاں جو ہم توڑ رہے ہیں، ہماری شناخت ختم ہو جائے گی، ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، ہماری تاریخ ختم ہو جائے گی۔ اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اس کانفرنس سے انسپائریشن ہمیں مل رہا ہے، جو اس جذبہ مل رہا ہے ہمیں، جو ہمارے لیے یہ ایک روشنی مل رہی ہے، اس کو ہم روشنی حاصل کریں، ہم دوبارہ اپنے آپ کو متحد کریں۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آؤ بیٹھو چند مقالے پڑھے جائیں، چائے کی چسکیاں لے لو، کھانے کھا لو، چلے جاؤ، یہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کڑیاں ٹوٹ گئی ہیں کاروان کی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور آج ہم نے جو مادیت کی بنیاد پر، آج جو ہم نے ہوس کی بنیاد پر یہ کڑیاں توڑ دی ہیں، یہ کارواں گم ہو رہا ہے، اس کاروان کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے، اس کڑی کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ کانفرنس اس لیے کی گئی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج بتائیے بصیرت کہاں چلی گئی ہے، ضمیر کدھر مردہ ہو گیا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگوں کی شخصیت کیسی بکھر کے رہ گئی ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ جمعیت دو ٹکڑے بن گئی ہے، ٹکڑے دو نہیں بن گئی ہے۔ آج انتشار کی یہ کیفیت ہے کہ اداروں میں بھی انتشار ہے، جلسوں میں بھی انتشار ہے، مدرسوں میں بھی انتشار ہے، کتابوں میں بھی انتشار ہے، دعوت و تبلیغ میں بھی انتشار ہے، فکر و خیال میں بھی انتشار ہے، ذہن میں انتشار ہی انتشار ہے۔ اگر آج کوئی کسی تھوڑا قلم چلانے کے لائق ہوا، اپنی الگ پہچان، الگ 1.5 اینچ کی میری، یہ صرف مسئلہ تنظیم کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دلوں میں انتشار نے جگہ بنا لیا ہے، ڈیرا جما لیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ذہن و فکر و خیال سے کانٹے اگ رہے ہیں، اور یہ کانٹے ہماری اتحاد کے لیے، ہماری فکر کے لیے، ہمارے خیال کے لیے اتنے زیادہ نقصان دہ ہارمفل ہیں کہ ان کو توجہ دینے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ عجیب مصیبت ہے۔ یہ اختلاف، لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یا کہ جلوس مال ابدان یہ اتفاق ہے، اور تفرق مال ابدان اختلاف ہے۔ آج صرف اتنے لوگ جانتے ہیں۔ اختلاف تو یہ ہے، جتنے دین سے آپ ہٹیں گے اتنے اختلاف کرنے والے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں چاہے غیر اہل حدیث ہوں۔ آپ اگر خیانت کرتے ہیں تو دین کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، مسلک کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اصول و ضابطے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، منہج کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ آپ اگر منصب و کرسی کی بنیاد پر مسئلوں کو، جماعت کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف یہ نہیں ہے کہ بنائے ہوئے دستور کے یا بنائے ہوئے ڈھکوسلوں کو ہم ساتھ نہیں دے رہے ہیں یا وہ نہیں ساتھ دے رہے ہیں۔ اختلاف تو یہ ہے کہ آج ہوس کی بنیاد پر ہر آدمی صرف اپنے مفاد کی بنیاد پر جی رہا ہے، ہر آدمی اپنے مفاد کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر آدمی کتاب و سنت کی تعلیمات کو اور مسلک اہل حدیث کا نمائندہ یا مسلک اہل حدیث کا خادم بننے کے بجائے اپنے نفس کا خادم بن چکا ہے، اپنے شکم کا خادم بن چکا ہے، اپنی کرسی کا خادم بن چکا ہے، اپنے ہوس کا خادم بن چکا ہے۔ یہ سیمینار اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ آپ غور کریں کہ آج فکر و خیال میں زوال کہاں آیا ہوا ہے، آج ہماری شخصیتیں بکھراؤ کا شکار کیوں ہو گئی ہیں، آج ہمارے خیالات میں کانٹے کیوں اگائے ہیں، آج ہمارے فکر و نظر میں تنگی کیوں پیدا ہو گئی ہے، آج ہمارے دل و دماغ میں تاریکی کیوں نے بسیرا کیوں لے رکھا ہے۔ اصل چیز غور کرنے کی یہ ہے۔ سیمینار اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ باز دید کیجئے، اور یہ دکانیں جو بنا رکھی ہیں ہوس کی، اور یہ جو پروپیگنڈے کی مشینری تیار کر رکھی ہے، یہ جھوٹ کا کاروبار جو ہو رہا ہے، یہ جھوٹ کے کاروبار کو بند ہونا چاہیے۔ اور یہ آپ اگر اس طرح کرتے رہیں گے، جو تین چار نسلوں سے ہماری جو قربانیاں ہیں، ہم اب وہ قربانیوں کے ساتھ ہم غداری کریں گے، اس قربانیوں کو ہم ملیا میٹ کر دیں گے، اس قربانیوں کو ہم مٹا ڈالیں گے، ہماری حیثیت بھی مٹ جائے گی۔ آج آپ دیکھیں، اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود آج ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے، جبکہ ہماری انصلاف کی علمی حیثیت یہ تھی کہ پورے ہندوستان میں ہر آدمی 10 مرتبہ سوچتا تھا، اگر اہل حدیث کے متعلق قلم اٹھانا چاہتا تھا، بولنا چاہتا تھا۔ یہ علمی تھاک اس طرح جمی ہوئی تھی کہ اس علمی تھاک کی بنیاد پر آدمی کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے یا ان کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ جدھر دیکھیے ہماری حیثیت بکھر چکی ہے۔ یہ بکھراؤ کو دور کرنے کے لیے سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔
دلوں کو جوڑنے کے لیے سیمینار منعقد کیا گیا ہے، فکر و خیال میں وابستگی پیدا کرنے کے لیے سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ آپ اگر کچھ نہیں سنتے ہیں تو کم سے کم ان کی حیثیت سے سن لیجئے جن کی محنتوں قربانیوں کے صلے میں، جن کے نتیجے میں آج پورے بر صغیر میں اتنی بڑی تعداد موجود ہے، ان کے حوالے سے بات کر لیجئے، تاریخ کے حوالے سے بات کر لیجئے، شخصیت کے حوالے سے بات کر لیجئے، خلوص کے حوالے سے بات کر لیجئے، جہود کے حوالے سے بات کر لیجئے، آج اس حوالے سے بات کر لیجئے۔ لیکن عجیب بدقسمتی ہے، یہ انتشار کب ختم ہوگا؟ آخر فرشتے اتریں گے آسمان سے؟ یہ دل و دماغ میں کیوں بھوس بھر گئے ہیں؟ کیا ذہن و دماغ میں جو تاریکیاں کانٹے ابل رہے ہیں، اگ رہے ہیں، یا فرشتے آ کر آسمان سے ان کو نکالیں گے؟ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں؟ لیکن صحابہ کی یہ بات یہ تھی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے اگر غلطی ہو گئی اصرار نہیں ہوتا تھا۔ آج مصیبت یہ ہے کہ دنیا بھر کے بھیانک غلطیاں کرنے کے باوجود، دنیا بھر کی خیانتیں کرنے کے باوجود، دنیا بھر کی ہوس رانیوں کے باوجود، دنیا کے سارے دین کے مفادات کے پامال کرنے کے باوجود انسان فخر کرتا ہے کہ دیکھو ہماری بہادری یہ ہے، ہماری شجاعت یہ ہے کہ ہم نے ان کو گرا دیا، ہم ان کو اٹھا دیا، یہ ہمارا ساتھی ہو گیا، ہمارا بچھڑ گیا۔ یہ جب شیطانی جلوے۔ تو یہ سیمینار کا منعقد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری حیثیتیں ختم ہو چکی ہیں، ہم زیرو ہو چکے ہیں، تو چلو اپنے بڑے کے حوالے سے ذرا سوچو تو صحیح، اپنے بڑے کے حوالے سے دل و دماغ کی تاریکیوں کو دور کرنے تو صحیح۔ آج جتنی شخصیتیں بنتی کملاتی چلی جا رہی ہیں، ایک مسلمان کی توانا شخصیت بسا اوقات اپنے عصر میں سب سے بڑی شخصیت ہو سکتی ہے، لیکن آج ہم چوزے بنتے چلے جا رہے ہیں، چوزے پیدا ہو رہے ہیں، فکر و خیال کے چوزے، فکر و نظر کے چوزے، اور یہ چوزے بھی جو چگنا بھی نہیں جانتے ہیں وہ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ الجھنیں کس کی الجھنیں ہیں؟ علماء جو ہمارے قائدین ہیں ان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ یہ سیاست بازیاں، یہ عیاریاں، یہ مکاریاں، یہ سازشیں، دشنام ترازیاں، یہ ختم ہونی چاہیے۔ منہج ہمارا موجود ہے، علماء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، منہج کی اس کسوٹی پہ رکھیے، حق کو حق کہیے، باطل کو باطل کہیے۔ تو اس سیمینار کا مقصد یہ ہے، ساری باتیں ہم نے اس میں تحریر کی ہیں، آپ اس کو پڑھیے، غور کیجئے، یہ پیغام دے رہے ہیں، اور پیغام آپ سنیے، پورے ہندوستان میں پھیلائیے کہ نئی امنگ پیدا ہونی چاہیے، نئی کروٹ لینی چاہیے، نئی سوچ پیدا ہونی چاہیے، نیا ولولہ پیدا کرنا چاہیے، تب جا کر کے تبدیلی آئے گی۔ ورنہ جو زوال آیا ہوا ہے، اخلاق کا زوال آیا ہوا ہے، عقیدے کا زوال آیا ہوا ہے، علم کا زوال آیا ہوا ہے، اگر اسی صورتحال رہی تو 10 سال کے اندر ہماری کوئی حیثیت نہ رہ جائے گی، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس بر صغیر میں جو مشکلات و پریشانیاں ہیں، ان مشکلات و پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے آپ غور کریں، سوچیں۔ ایک ٹائم یہ تھا کہ بر صغیر کو علماء اہل حدیث ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کاروان علم تھے، کاروان ہنر تھے، کاروان تزکیہ و تربیت تھے۔ باہر کے لوگ آتے تھے، علماء اہل حدیث یہاں کے علماء کی نمازوں پر رش کرتے تھے کہ نماز پڑھنی چاہیے تو اس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ واحد صورتحال یہ ہے کہ اکثر آج ایمانداری سے کہیں تو آج اکثر علماء 90% علماء آج نماز کے صحیح معنی میں پڑھنے والے موجود نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا کبھی ایک ٹائم پڑھ لیا، 2 ٹائم پڑھ لیا۔ یہ سوال آیا ہے۔ کہاں صورتحال یہ تھی کہ ہمارے علماء رات کو اٹھ کر کے اور قوم کے لیے، اپنے لیے، جماعت کے لیے، مسلک کے لیے روتے تھے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی قسمت پر ماتم کرنے کے لیے ہمیں توفیق نہیں مل پاتی۔ یہ جو ہم نے سیمینار کیا ہے، اس سیمینار کوئی بٹھا کر کے اپنی تعریف کروانے کے لیے نہیں کیا گیا ہے، یا ٹیلی ویژن پر نام آنے کے لیے نہیں کیا گیا ہے۔ سیمینار اس لیے کیا گیا ہے کہ بیٹھو آؤ، جو اہل قلم ہیں، جو سمجھدار ہیں، درد محسوس کریں، اپنے نفع و نقصان کو سمجھیں، مفاد جماعت کو سمجھیں، مفاد ملت کو سمجھیں، مفاد مسلک کو سمجھیں، غور کریں، اس لیے بلایا گیا ہے۔ اگر ہماری سما خراشی اگر کسی دیکھ کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور لوگ نئے سرے سے سوچیں، غیر جانبدار ہو کر کے نہ اپنی ناک کا مسئلہ بنائیں، نہ اپنے مفاد کا مسئلہ بنائیں، نہ اپنی ہوس کا مسئلہ بنائیں، مسئلہ بنائیں مسلک کا، جماعت کا مسئلہ بنائیں، ملت کا مسئلہ بنائیں، امت کا۔ اس بنیاد پر سوچیں، غور کریں۔ اگر ہماری سما خراشی کسی کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہے تو سمجھیں گے کہ یہ سیمینار کامیاب ہوا، اور یہ کہ جتنا محنت کی گئی، کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ لیکن اگر یہاں آنے کے بعد یہاں سے جائیں اور پھر وہ ہوا ہوس کی باتیں ہوں اور پھر یہ تفرق کی باتیں ہوں تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے بھی ایک وقت اور ضائع کیا، ایک موقع اور گنوایا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ فکر و خیال کو درست کریں، دل و دماغ کو درست کریں،
اپنے اندر توانائی پیدا کریں، غور و فکر کریں، سچائیاں قبول کریں اور سچائیوں کو اپنے دل و دماغ میں بسائیں، مسلک کو منہج کو تعلیم و تربیت کو اہمیت دیں اور اپنے ناک کو مسئلہ کسی چیز کو نہ بنائیں۔ اور اس سلسلے میں یہ سیمینار کی بات کہ سیمینار انشاءاللہ جتنے مقالے آئے ہیں اتنے حوصلہ افزا ہیں کہ اگر موقع دیا جاتا تو کم سے کم 20 آدمی پاکستان سے آتے، اردن سے آتے، برطانیہ سے آتے۔ یہ اخبارات کی پھلجھڑیاں چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوا، اتنے لوگ آتے تھے، لیکن ہم لوگوں کے پاس جتنی بساط تھی اس بساط کے مطابق بلایا گیا ہے اور سب کو جواب دے دیا گیا کہ ہمارے پاس اتنی حیثیت نہیں، یہ صورتحال ایسی نہیں کہ آپ کو ویلکم کہہ سکیں، اس لیے ہماری معذرت قبول فرمائیں۔ تو یہ انشاءاللہ مقالہ جو اندازہ ہے کم سے کم 3 جلدوں میں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ ہماری تاریخ کا دوسرا باب ہے یہ، اور دوسرے باب میں 3 چیپٹر ہیں۔ پہلا چیپٹر میاں صاحب کا ہے، دوسرا چیپٹر نواب صاحب کا ہے، اور تیسرا چیپٹر علماء صادق پور کا ہے۔ یہ چیپٹر صحیح ڈھنگ سے مکمل ہو جائے تو جتنے ادارے والے ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اگر کسی کے دل میں وسعت ہے تو میاں صاحب پر کریں، اور اس ڈھنگ سے کہ ایک دستاویز ہمارے سامنے، پھر کسی دوسرے ادارے سے ہم گزارش کریں گے یہی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو اسی اسٹیج سے پھر آئیں گے۔ تو تیسرا چیپٹر یہ ہے ہماری تاریخ کا کہ وہ علماء صادق پور پر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آپ نے جو کوشش کی، محنت کی، مشقت کی، اس کو قبول فرمائے، ہمارے ذہنوں کو بدلے، اور جو محنت و کوشش ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر ناحیے سے قبول فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔